1122 ریسکیو سروس ہے سندھ کی، اس میں 2025 میں، صرف میں 2025 کی بات کروں، 1094 انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے، اور اس میں سے یہی ہماری فائر ٹینڈرز ہیں جنہوں نے اسے آگ بجھائی ہے۔ 1094 صرف ایک سال میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سال 2026 میں ہی 84 فائر انسیڈنٹس کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2025 میں 1094 انسیڈنٹ ہوئے، اور 2026 میں 84 انسیڈنٹ ابھی تک، آج 22 جنوری ہے، کراچی میں ہو چکے ہیں۔ اور ان تمام انسیڈنٹس میں یہی ہمارے ریسکیو 1122 کا عملہ، KMC کا عملہ، ان سب نے مل کر جو ہے ان آگوں کو، ان کیٹاسٹروفی کو بچایا ہے۔ ایک واقعے میں جو چیز یہ صورتحال آئی ہے، اسی لیے ہی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس کے محرکات سامنے آئیں۔ تو ہم یکدم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور یکدم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یار بالکل حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1100 اور 1150 جو ہے جو واقعات پچھلے سال اور اس سال ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ان فائر ٹینڈرز کے ان لوگوں نے جس طریقے سے پری ایمپٹیولی ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے، تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جی بالکل ہر چیز خدا نخواستہ ناکارہ ہے اور ہم اس کو اس طرح کریں۔ اس کے ساتھ جی مجھے ایک اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے حالانکہ بہت تحمل کا حکومت نے مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں، ہم ایک ایک چیز کے جواب دہ ہیں۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہے۔ میں نے پھر کہا کہ یہ قیمتی جان کسی کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس گل پلازا میں ہر شخص، ہر قسم کا آدمی شاپنگز کے لیے جاتا ہے، ہر شخص جاتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے، یا مطلب باہر سے بھی لوگ آ کے شاپنگ کے لیے گل پلازا جاتے تھے۔ تو یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کہ میری فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کسی اور کی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس پہ پالیٹکس کرنا، اس پہ وہاں پہ لوگوں کو پہنچا کے انتشار کرنا، پھر جو ہے اس کو بھی کیش کرنا، پھر اس پہ پیڈ کیمپینیں چلانا، پھر اس پہ جو ہے کہتے ہیں کہ سیاست، بھائی آپ تنقید کریں، آپ کو کس نے منع کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ آ کے تنقید کرے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو اگر کوئی شہر کی جماعت کہتی ہے تو اس کو پورا اختیار ہے وہ تنقید کرے، لیکن تنقید کی آڑ میں ان کی جو باتیں دوسری کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ میں کسی اور شہر کا یا ملک کا حوالہ نہیں دوں گا کہ کہاں کہاں پہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کو پھر ہمارے دوست نیگیٹو لگ جاتے ہیں، میں کسی کا مثال نہیں دوں گا۔ تو جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کہ جی 1100 واقعات صرف ایک سال میں ہوئے ہیں، جس کو اسی ہماری مشینری نے ان کو کنٹرول کیا ہے۔ تو کیا وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ تو یہ لوگ اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے، یہ تو ایک افسوسناک واقعہ، ایک انسیڈنٹ ہے۔ کسی نے جان بوجھ کے، ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے جان بوجھ کے کیا یا نہیں کیا، ادھر انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی، لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں۔ وہ جماعتیں بات کر رہی ہیں جنہوں نے ہاتھ سے، ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے۔ سانحہ عاشورے کے بعد جو بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی، اور یہ میں نہیں بولا، لگائی گئی، یہ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کی ایک جوائنٹ رپورٹ تھی، ایک JIT جس نے کہا کہ وہاں پہ آگ لگائی گئی۔ آگ تو آپ لوگوں نے لگائی، لیکن اس آگ لگانے کے بعد ان لوگوں کو آپ نے، اسی کراچی کے لوگوں کا آپ نے کاروبار چھینا، لیکن اس کو کمپنسیٹ پھر گورنمنٹ نے کیا بیٹھ کر۔ آپ آج بیٹھ کر ایسے موقع میں جب لوگوں کے ابھی تک آنسو نہیں پہنچے ہیں، آج بھی اس وقت جب ہم بات کریں تو لواحقین اس گل پلازا کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اپنے ان پیارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کے لیے،
وہاں پہ بیٹھ کر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ الزامات لگا رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. مطلب کس طرح کے آپ الزامات لگا رہے ہیں، اور آپ کی اپنی سیاست کیا رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی سیاسی بات کروں، لیکن اس موقع پہ اب آپ مجبور کریں کہ ہم آپ کو جواب دیں، کیونکہ آپ اگر نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہیں گے، آپ بیٹھ کر پیپلز پارٹی پہ سنگین الزام لگاتے رہیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب نہ دیں؟ اور میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا. میں آپ کا جواب آپ کی زبان ہی آج آپ کو دکھاؤں گا. میں خود کوئی جواب نہیں دوں گا، میں آپ کا جواب، آپ کی ان باتوں کا جواب آپ کی زبان لوگوں کو دکھاؤں گا. میں اپنی طرف سے کامنٹس بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹھ کے سیاست کروں. لیکن جس طریقے سے آپ نے الزامات لگائے ہیں جن چیزوں کے، آپ کی اپنی زبان کیا رہی ہے. مطلب جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی، معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی بھتے کے چکر میں، اور جس وقت پھر انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو، ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آپ نے لوگوں کو باقاعدہ چن چن کے نشانہ بنایا. 12 مئی کو آپ نے اپنی بندوقوں سے، اپنے ہتھیاروں سے قیمتی جانیں لیں، معصوم لوگوں کی جانیں لیں. آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت سندھ پہ الزام لگا رہے ہو. اس واقعے کا میں نے کہا نہایت افسوسناک واقعہ ہے. ہم سب اشک بار ہیں، ہم سب افسردہ ہیں، ہم سب غمزدہ ہیں. اور اس واقعے کا بینیفیشری کون ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ اس بینیفیشری اصولاً اس طرح کے سانحات کا کسی کو نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے پہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے پہنچ گئے ہو اور بلو دا بیلٹ الزامات لگا رہے ہو کسی پارٹی پر بیٹھ کر. تو میں جواب میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف آپ کی 2-4 ریکارڈنگیں چلا دوں گا جس میں لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو الزام لگانے والے آپ ہو کیا. چلیں جی. خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہے جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر، اور وہاں پہ رو کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا. اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے. امریکہ کی فلائٹ لے لی سن 2000 میں. امریکہ پر بڑی بڑی خبریں لکھی جاتی ہیں، رونگ ایجنٹ گرفتار ہو گئے، ہتھیار برآمد ہو گیا، نقشے برآمد ہو گئے، پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہو گیا. سن 2000 میں ہمیں انڈیا لے کر جانے والے اپنے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں. رونگ ایجنٹ بتا رہا ہے، اس کو آپ رونگ ایجنٹ کہہ رہے ہو، کہہ رہے ہمیں انڈیا لے کر جانے. اب یہ جو آج صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، یہ اپنے قائد کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، جو ان کے لیٹسٹ قائد ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. اور انہی کی ٹکٹ پہ جو ہے یہ بھی منتخب بھی ہوئے ہیں، وفاقی وزیر بھی